رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآل الطاہرین اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں، آپ کا دشمن ابتر ہو جائے اور ابتر ہی رہیں گا۔ آمین یا رب اللہ۔ السلام علیکم طفیل علیہ السلام، مدد سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ آپ تسم رہیے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان مبارک کا یہ 26واں روزہ اپنی 26ویں منزل ماہ رمضان مبارک اور ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہو چکا ہے، اور اس وقت ہم اختتامیہ مراحل پر ہیں کہ قرب والی ساعتیں ہاتھوں سے پھسلنے لگی۔ اللہ سے عبادت کا آج کیا ہے ارادہ، اے پروردگار عالم ہمیں اتنا کامل فرمانا کہ ہم تیری عبادتوں کو تیرے بلانے پہ برلا ادا کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان قدر، 26 رمضان مبارک امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا، شب قدر کو کیسے معین کیا گیا؟ آپ نے فرمایا اس کو 21 اور 23ویں شب میں تلاش کرو۔ جب راوی نے چاہا امام ایک شب کو بیان کریں کہ کون سی شب قدر، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا تم 2 شبوں میں سے شب قدر کو تلاش نہیں کر سکتے ہو؟ جبکہ مختلف روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ شب قدر رمضان کی 23ویں شب ہے۔ البتہ ائمہ علیہم السلام نے شب قدر واضح کی کیونکہ اس شب میں فرشتہ ان پر نازل ہوتے ہیں، اور لیکن ائمہ کا اصرار کن شبوں کے لیے صرف اس لیے تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کرے۔ شب قدر خالی وہ رات نہیں کہ آپ نے شب قدر کہا اور آپ نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے اور پھر آپ دنیا کی نمود و نمائش میں لگ گئے، بلکہ شب قدر اتنی پاکیزہ طاہر رات ہے کہ اس کے لیے آپ کو بنفس نفیس خود سے غسل لینا ہے، خود سے عبادات کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف طاہر کرنا ہے، تمام نجاستوں اور خلاجتوں سے دور کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ جیسے ایک لرزتا ہوا پتا ہو، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مجھے میرا امام ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں کانسیپٹ بیٹھے گا تب آپ کو رمضان اور ذمہ داریوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا کردار ہے کہ ہم نے ماہ رمضان مبارک میں زیادہ نہ صحیح، بہت زیادہ نہ صحیح، بہت کم نہ صحیح، کچھ زیادہ صحیح انسانوں کی تربیت کی، اور ان کو تربیت گاہ سے یہ بتایا کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تمہیں کوثر بھی عطا کی، اور شب قدر کیا ہے اور شب قدر کے حال اور احوال بھی بتائے، اور امام نے کہا کہ 23ویں شب میں تلاش کرو۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ امام کسی ایک رات کا نام لے لے، مولا نے کہا یہ جستجو تو رکھو کہ تم تلاش کرو، اگر تمہیں ایک ہی دن دے دیا تو پھر تمہاری کوئی جستجو، کوئی دقت، کوئی حقیقت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں، جو محنت کر کے اپنا رستہ خود بناتے ہیں اور پھر اپنے رستے پہ شاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ محبوب کہتا ہے، محبوب سمجھتا ہے، کہ جو صرف اور صرف رب کائنات سے ڈریں اور یہ کہیں کہ ہم حالات سے سمجھوتا ایسے نہیں کر سکتے کہ نسل برباد ہو جائے، بلکہ ہم حالات سے ایسے دوستی کر سکتے ہیں کہ حالات ہمارے قابو میں آ جائیں، اور یہی امت مسلمہ کے لیے ہماری دعا ہے کہ پاکستان پہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ نہ سوچو کہ حالات خراب ہیں تو وطن عزیز کمزور ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تم زیادہ ہو اور حالات چھوٹے ہیں۔ تم اپنے آپ کی جو اجتماعیت ہے وہ ذرا اس کے حالات پہ ڈالیے،
یہ خود بخود آپ کو کیا اٹھے گا کہ میں بھی آپ میں سے ہوں، کیونکہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ میرے مولا اس زمین پر اپنا قدم دے دیں جہاں تک جانے کی ہماری رسائی۔ تو عزیزان قدر، یہاں پہ ہمیں ایک بات اور وضاحتاً ہوئی کہ ہم نے صرف عبادات نہیں کرنی بلکہ بیٹھ کے اہل خانہ کے ساتھ شب قدر پہ ڈسکس بھی کرنی ہے، اور شب قدر پہ ڈسکس کرنا ہی شب قدر کا مقصد پانا ہے۔ جب تک ہم کسی چیز پر ریسرچ نہیں کرتے، اس کی لرننگ نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کون سی چیز اس سے ورک کرے گی۔ جیسے ایک عام مثال ہے، ایک استری ہے، آئرن ہے، اس پہ ایک ڈیجٹ لگا ہوا ہے، جب تک مجھے اس کی تعلیم نہیں ہوگی میں اس ڈیجٹ کو کیسے گھماؤں، کہاں تک گھماؤں، سلک کے کاٹن کے کپڑوں پہ کس طرح سے کروں، میں اس کام کو درک نہیں کر سکتی۔ ہاں، مجھے اس کام کا ادراک کرنے کے لیے اس کی سارے پوائنٹس کو پڑھنا پڑے گا، اور اپنی اس جگہ پہ بیٹھ کے اس چیز کو محسوس کرنا پڑے گا۔ اس وقت یہ چیز میرے ذہن میں آئے تو میں یہ کہوں کہ پروردگار عالم تو نے اس کائنات میں تو ہمیں جنت کا مزہ دے دیا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ اور امام کہتے ہیں کہ عبادات مسلسل کرانے کا مقصد یہی ہے کہ تمہارے ذہن میں رہ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ دلا فاسرما علینا الا بلاغ مبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان،